مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کی تقسیم کا مسئلہ درد سر بن کر رہ گیا ہے۔ انتخابات میں 5 ہفتے رہ گئے، لیکن چند کلیدی رہنماؤں کے انتخابی حلقوں کی بندرباٹ پر پارٹی گروہوں میں بٹی نظر آتی ہے۔ نارووال، لاہور اور جڑانوالہ میں قومی و صوبائی اسمبلیوں کی ٹکٹوں پر پارٹی کے ہیوی ویٹ رہنما احسن اقبال، طلال چودھری، دانیال عزیز، شیخ روہیل اصغر اور نواب شیر وسیر کے درمیان کھینچاتانی جاری ہے، اور اس صورتحال میں نون لیگ کی اعلیٰ قیادت سر پکڑے بیٹھی ہے۔ کل جاتی عمرہ میں پارٹی قائد نواز شریف کی سربراہی میں مسلسل دوسرے روز اہم بیٹھک لگی، جس میں شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈاٹ سمیت ٹاپ لیڈرشپ نے پارٹی رہنماؤں کے درمیان ٹکٹوں کی لڑائی نمٹانے کی کوشش کی، مگر کوئی فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ لاہور کی نشست NA 121 پر شیخ روہیل اصغر اور سردار ایاز صادق کے درمیان ٹکٹوں کے حصول کے لیے کشمکش جاری ہے، اور شیخ روہیل اصغر نے ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ حلقے کی 12 یونین کونسل کے سابق چیئرمینز نے سردار ایاز صادق کی حمایت کر دی ہے۔ گزشتہ ہفتے نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے سامنے دونوں رہنماؤں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا، جس کا احوال آپ کو اس رپورٹ میں ہم دکھاتے ہیں۔ اسی طرح نارووال کی صوبائی نشست PP54 پر پارٹی کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال اور سینئر رہنما دانیال عزیز کے درمیان رسا کشی جاری ہے۔ نارووال سے قومی اسمبلی کے حلقے NA 75 سے دانیال عزیز امیدوار ہیں۔ اس حلقے کے نیچے صوبائی اسمبلی کی نشست PP54 پر احسن اقبال الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جبکہ دانیال عزیز اس نشست پر اپنی مرضی کا امیدوار کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ احسن اقبال کو شہباز شریف جبکہ دوسرا گروپ دانیال عزیز کی سپورٹ کر رہا ہے۔ چند سینئر رہنماؤں نے نواز شریف کو یاد بھی دلایا کہ ان کے حکم پر احسن اقبال کے بیٹے کو چیئرمین بنانے کے لیے دانیال عزیز نے خاموشی اختیار کی تھی، لہٰذا PP54 کے ٹکٹ کے لیے دانیال عزیز کی ہدایت کی بات مانی جائے۔ پارٹی ٹکٹ کا تیسرا بڑا جھگڑا NA 96 جڑانوالہ کی سیٹ پر ہے، جہاں تحریک انصاف کے منحرف رہنما نواب شیر وسیر اور دیرینہ لیگی رہنما طلال چودھری آمنے سامنے ہیں۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نواب شیر وسیر کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ نون لیگ کے اندر ہی ایک مخصوص گروپ طلال چودھری کو ٹکٹ دلوانا چاہتا ہے، لیکن تاحال اس معاملے کا بھی کوئی حتمی حل نہیں نکالا جا سکا۔ تاہم طلال چودھری کو یقین ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ میری کتاب میں وہ صفحہ ہی نہیں ہے کہ یہ فیصلہ نہ ہو۔ اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے جناب روہیل اصغر صاحب سے، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ روہیل اصغر صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا، ہفتے کو نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں آپ نے خطاب کیا اور اس میں آپ نے کہا کہ اگر پارٹی ٹکٹ مجھے نہیں ملا تو میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا، یہ آپ کا حتمی فیصلہ ہے؟ میں گزارش کروں، اس میں اتنی غلط رپورٹنگ ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ پہلے ایک دور تھا، بڑی اخلاقیات کو سامنے رکھا جاتا تھا کہ کسی کے لیے کوئی اگر خبر آتی تھی تو اس کو ویریفائی کیا جاتا، تصدیق کی جاتی تھی اس شخص سے جس کے متعلق یہ خبر آتی۔ ایسی سرے سے بات ہی کوئی نہیں ہوئی وہاں پہ پارلیمانی بورڈ۔ ابھی تو فیصلہ آئے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کیا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ابھی اس وقت کیوں فیصلہ کروں بھائی؟ مطلب جب اگر فرض کیجئے مجھے اگر ٹکٹ الاٹ ہو جاتی ہے تو میرا یہ فیصلہ تو غلط ہوگا نا۔ شیخ صاحب، آپ نے NA 121 کے علاوہ کہیں اور سے کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کرائے۔ اگر یہ پارٹی سے آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے؟ نہیں، میں میں نے آپ کو بڑی مطلب وضاحت کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ابھی تو اس معاملے کا، اس میں ڈسکشن کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یہ آپ یہ کہیں کہ میرے جو ویسٹ پہ تھا وہ ہے 119 اور میرے ایسٹ پہ جو ہے وہ ہے 120۔ اب میں نے کیوں نہیں کرایا، یہ ایک بڑا معنی رکھتی بات کہ میں نے وہ میٹنگ میں یہ بات کی تھی کہ بھائی یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں نے 119 میں یا 120 میں کیوں نہیں کروائے۔ اس لیے کہ 119 اور 120 میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے کاغذات، جن کو میں بیٹی کہتا ہوں، اب یہ تو اخلاق سے گھری ہوئی بات تھی نا کہ میں بیٹی کے سامنے اپنے کاغذات جمع کروا دیتا، یہ مناسب نہیں تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ یہ میں نے کلیئر کیا تھا۔ بلکہ یہ بات تو کوٹ ہی نہیں ہوئی کہ میاں صاحب نے، بڑے میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے یہ مجھے کہا کہ شیخ صاحب اگر ایسی بات ہو تو آپ مجھے بتاتے، میں آپ کو اپنا حلقہ دے دیتا۔ یہ بات آپ نے کوٹ نہیں کی، یہ بات آپ نے میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں کی، اور پتہ نہیں کہاں سے کس نے آپ کو یہ خبر دے دی۔ میرا کوئی خیر خواہ ہوگا، کوئی دوست ہوگا جس نے یہ خبر دے دی ہوگی، جو نا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی، یہ بات
مگر ایک طرف تو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا آبائی حلقہ ہے، دوسری طرف آپ کے اسی آبائی حلقے کی 12 یونین کونسلز کے جو چیئرمینز ہیں انہوں نے سردار ایاز صادق صاحب کی حمایت کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں نا یہ بڑے مختلف الیکشن ہوتے ہیں. تو کیا بلدیاتی الیکشن کو میں یہ سمجھ لوں کہ یہ جنرل الیکشن پہ اس کا کوئی ایفیکٹ آئے گا؟ تو یہ میرا خیال ممکن نہیں ہے. اور میں یہ سمجھوں کہ اگر 20 چیئرمین یا 20 وائس چیئرمین میرے ساتھ ہیں تو میں الیکشن کانٹیکٹ کروں گا تو میں تو جیت جاؤں گا، اس کا مطلب ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ووٹرز اپنا ایک فیصلہ رکھتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں. ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. ان کی اپنی مرضی ہے، جو مرضی کریں. میں ان کو زبردستی تھوڑی کر سکتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ تحریک انصاف کے امیدواروں کی کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں رکاوٹوں کا سامنا رہا، ان کا انتخابی نشان ان سے چھین لیا گیا، اسکروٹنی کے جو معاملات ہیں اس میں ان کو مسائل کا سامنا ہے، اب ٹربیونلز میں اپیلوں کے دوران بھی مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا یہ سلوک درست ہے؟ اپنی کرتوتوں کی وجہ چھینا. میں نے کہا تھا کہ پنگے لو سب سے. کیوں لیا؟ مطلب اگر آپ الیکشن انٹرا پارٹی الیکشنز کراتے اور اکارڈنگ ٹو لا آپ کرتے، اکارڈنگ اپنا مینیفیسٹو کراتے تو اس میں آپ کا یہ حال نہ ہوتا. اب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے چلیے بات مان لیتے ہیں، چلیے الیکشن کمیشن نے کچھ کر لیا ہوگا، رول ادا کر دیا ہوگا. اب آگے تو عدلیہ ہے نا. اب عدلیہ بھی آپ کا بھروسہ نہیں ہے. اب عدلیہ میں جب جائیں گے آپ تو کس پہ بھروسہ، کس پہ آپ کو؟ اس کا نام لے لیجیے. اب میرے خیال میں اوپر سے فرشتے آ کے سارا کچھ کریں گے، اور تو بندوں پہ تو ان کا بھروسہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ کی عوام میں ایک جڑیں ہیں، آپ کا ایک نام ہے، تو نشان سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ میں نے 1985 میں کسی اور نشان پہ الیکشن لڑا تھا. ہمارے ہاں ایک مزاج بن گیا ہوا ہے، ہم صرف الیکشن جیتنا چاہتے ہیں بس. اور اگر ذرا سی کہیں آپ کی خرابی ہے، کاغذات میں خرابی ہے یا خامی ہے، تو آپ اس کو درست کریں. آپ اگر الیکشن میں جا رہے ہیں تو کم از کم آپ کو اتنی عقل شعور تو ہونا چاہیے نا کہ آپ نے کاغذات کس طرح آپ نے سبمٹ کرنے ہیں. جائے آپ کاغذات جمع کرائیں، اپنا موقف جو ہے آپ اپنا پیش کریں اپنی عوام کے سامنے. تو فیصلہ تو عوام نے کرنا، میں نے تھوڑی کرنا یا آپ نے تھوڑی کرنا. تو عوام نے فیصلہ کرنا. اب ویسے یہاں پہ شور مچانے کا ایک رواج بن گیا. ہم صرف اپنی جیت دیکھنا چاہتے ہیں، ہار تو ہمیں منظور ہی نہیں نا، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو چاہے وہ سیاست کا میدان ہو. بہت بہت شکریہ جناب شیخ روہیل اصغر صاحب، نون لیگ کے رہنما. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.